لیکن حضور نے فرمایا ہے لا غیبۃ للفاسق، جو فاسق ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کی برائی کرنا یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا۔ یہ بندہ 3 بندوں سے مل کر بنا ہے، آدم وہابی، آدم شیعہ اور آدم مرزائی، جس کو ہم انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں۔ ان 3 بندوں گروپوں سے مل کر بننے والا یہ بندہ ہمیں دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ تم مرزائیوں کے حق میں بولے اور ہم تیری باتیں سنتے رہیں، تو حضور کے صحابہ کی گستاخیاں کرے ہم سنتے رہیں، ایسے تو نہیں۔ چوتھے خلیفہ ہمیں بنانے کے لیے لفظ استعمال کرنا۔ چوتھے خلیفہ سیدنا مولا محبوب علی مرتضیٰ بیان فرماتے ہیں۔ کون بیان فرما رہا ہے؟ علی مرتضیٰ۔ اب مولا علی کا عمل ہو تو بابا ہم تو وہاں جھک جائیں۔ مولا علی بیان فرماتے ہیں رسول اللہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، یعنی رفع یدین کرتے۔ بریکٹ میں لکھا ہے تاکہ سمجھنا کسی کو مشکل ہو، رفع یدین کرتے اور قرات ختم کر کے رکوع میں جاتے ہوئے بھی یہی عمل کرتے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ حضرت علی۔ حضور جب رکوع کرتے ہوئے بھی یہی کرتے، ہاتھ اٹھاتے، اور رکوع سے اٹھ کر بھی یہی عمل کرتے۔ کس نے بتایا؟ حضرت علی۔ تو حضرت علی بتائیں تو بات آپ کسی اور طرف چلیں، مولا علی کسی اور طرف چلیں، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ سوال کرنے والا آپ کو کہہ سکتا ہے علی علی کرنے والوں تم علی علی کر رہے ہو، علی تو کسی اور کا نماز پڑھتا ہے، تم کسی اور کا۔ اچھا حوالہ کیسا دیا؟ نیچے حوالہ ہے جامع ترمذی حدیث نمبر 3423، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 864۔ مجھ سے پوچھنے والے پوچھیں گے کیا یہ حوالہ غلط ہے؟ میں کہوں گا نہیں، حوالہ صحیح ہے، واقعی ان کتابوں میں یہ ہے۔ میرے یہاں تک آپ ہیں ساتھ میرے؟ ہاں، ایسا نہ سمجھ آج کیا موضوع ہے۔ مولا علی کا فرمان آ گیا، حضور یوں نماز پڑھتے تھے، حدیث ترمذی میں اور ابن ماجہ میں آ گئی، ہو گئی بات۔ اب خیانت دیکھنا کہاں ہو گئی؟ اس حدیث میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن ابی سنان۔ کیا نام ہے اس کا؟ عبد الرحمن بن ابی سنان۔ یہ عبد الرحمن بن ابی سنان صاحب کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو تعارف بتا دیتا ہوں، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مولا علی کا عمل کیا تھا۔ مولا علی کیا عمل کرتے تھے اس پہ تو ہم جاتے ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی سنان اس نے حدیثوں کے نام یاد کیے، یہ فلاں کتاب میں فلاں کتاب میں، بابا تھوڑا سا دیکھ تو صحیح ہے۔ عبد الرحمن بن ابی سنان کے بارے میں الجرح والتعدیل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 252 امام احمد بن حنبل نے لکھا مضطرب الحدیث۔ یہ مضطرب الحدیث تھا، کبھی کسی طرح کی حدیث بیان کر دیتا، کبھی کسی طرح کی حدیث بیان کر دیتا۔ ایک بار چلو کوئی نہیں، امام نور الدین حیثمی نے لکھا مجموع الزوائد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 406، فرمایا جمہور محدثین کے نتیجے راوی صحیح ہے۔ کیا ہے راوی؟ صحیح ہے۔ امام علی بن مدینی نے تاریخ بغداد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 228 میں لکھا کانا عند صحابنا ضعیفا، یہ عبد الرحمن بن ابی سنان ہمارے مسلک میں سارے لوگوں کے نزدیک ضعیف ہے۔ جب یہ ضعیف کتاب 10 کتابوں کے حوالے ہیں، بس میں کیا آپ کو سناؤں گا، ہر ایک نے لکھا یہ راوی ضعیف ہے۔ ضعیف راوی والی ہمیں سنا دی، چلو ٹھیک۔ یہ کس کتاب کا حوالہ دیا؟ ترمذی کا۔ امام ترمذی سے پہلے کے زمانے کی کتاب میں دکھاتا ہوں۔ نعرہ تکبیر۔ یہ ہے کتاب، یہ اس بندے کی کتاب ہے موطا امام محمد 132 ہجری میں پیدا ہوئے، 179 ہجری میں وفات پائی۔ امام بخاری بھی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب ان کا زمانہ تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ کتاب امام بخاری کی کتاب سے بھی پہلے لکھی گئی، امام ترمذی کو بعد کی بات ہے۔ امام ترمذی کی کتاب کا حوالہ ہمیں دیا جو اس سے پہلے کی کتاب تھی۔
حضرت علی کے احباب میں سے تھے، انہوں نے آصف کے باپ نے انہوں نے کہا حضرت علی صرف تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے علاوہ نہیں اٹھاتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اس کو جناب چھوڑ دیں، موطا امام محمد حدیث نمبر 109، حدیث نمبر 109، حضرت علی ہاتھ دوبارہ نہیں اٹھا، یا چلو اس کے جو راوی ہے نا یہ بھی باہر کے بندے ہیں، میں آپ کو وہاں لیے چلتا ہوں جہاں بندے ہی سارے اپنے کرتے ہیں۔ مسند امام زید بن علی، سبحان اللہ۔ پتا ہے کون ہے زید بن علی؟ امام باقر کے والد تھے امام زید العابدین، ان کو جانتے ہیں؟ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ امام زید العابدین کس کا بیٹا ہے؟ امام حسین کا ہے کہ نہیں؟ ان امام زید العابدین کے دو بیٹے، ایک کا نام محمد باقر اور دوسرے کا نام زید، یہ ہے زید بن علی۔ حدیثوں کی کتاب بنائی مسند زید بن علی، کتاب کا نام کیا ہے؟ مسند زید بن علی۔ اس میں لکھتے ہیں میں زید بن علی بتاتا ہوں لوگوں، مجھے میرے باپ زید العابدین نے بتایا، اسے ان کے بعد امام حسین نے بتایا، انہیں ان کے بعد مولا علی نے بتایا۔ سبحان اللہ۔ کہ مولی نے کہا میں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے، رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حضور کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے، حضور نماز میں تک ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے، اِذَا جَعْفَرُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي تَكْبِيرَةِ الْأُولَىٰ، پہلی تکبیر کا نام کبھی عادت نہیں اٹھایا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی سبحان اللہ۔ پہلی تکبیر کے علاوہ کہیں ہاتھ، یہ کس نے کہا؟ امام زید بن علی کی مسند میں صفحہ نمبر 99، باب تکبیر فی الصلاۃ، امام زید العابدین نے بتائی۔ مجھے بتاؤ اس سند سے اونچی بھی کوئی سند ہے؟ اور باقی بندے تو باہر کے ہیں، یہ تو گھر کے ہیں، مجھے میرے باپ نے، اسے اس کے باپ نے، اسے اس کے باپ نے، اور سارے ہی باپ ایسے کہ ان کے نام پڑھ کر مجنون پر دم دیا جائے وہ شفا پا جائے۔ ایسا ابن ماجہ کے استاد امام حربی نے کہا تھا لو قرئ ھذا الاسناد والمدن لبرا، اگر پاگل مرن کے ناموں کو پڑھ کر دم کر دیا جائے وہ شفا پا جائے۔ اتنے اونچے نام باقی راوی کچے ہو سکتے ہیں، حسین کا چارہ بھی نہیں ہو سکتا۔ حسین کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے، میرا باپ علی کہتا ہے علی نے رسول کو دیکھا ہے، نماز اس طرح پڑھی ہے محمد عربی نے، ہاتھ صرف پہلی تکبیر میں اٹھائے ہیں، پھر کہیں اٹھائے نہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اب میں ایک تھوڑا سا آپ کو آگے لے جاؤں، میرے پاس وقت ختم ہو جاتا ہے، یہ میری بڑی مشکل ہے۔ چلو بات کو ختم کرنے کا ادھر لگے، یہ جناب فرماتے ہیں یہ ہے اشتہار، تو 4 حدیثیں لکھ کے بیٹھا اور بیچارے کو یہ بھی پتہ نہیں ان سے بھی زیادہ مضبوط ان کے عقیدے میں تھی، وہ لاتا مجھے بھی ذرا کوئی سوال آتا کو بات بھی ہم ویسے کرتے ہیں، جو تو لایا ہے ان کی تو بنیادیں ہی نہیں ہیں، یہ تو بنیادوں میں خالی بیٹھی ہیں۔ ایسے آپ دیکھنا بڑا فنکاری کا مظاہرہ، یہ دیکھیں سیدنا ابن عمر جس شخص کو دیکھتے کہ وہ اب آگے بریکٹ میں لکھا ہے، بریکٹ سستی کی وجہ سے اس کا عربی میں کوئی لفظ نہیں تھا، عربی میں اس کا کوئی لفظ نہیں، اپنے پاس سے ڈالا
سستی کی وجہ سے رکوع کے سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین نہیں کرتا تو اسے کینکریاں مارا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر، جناب عمر فاروق کا بیٹا عبداللہ بن عمر کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص نماز پڑھتا ہے مگر رفع یدین نہیں کرتا تو اسے کینکریاں مارتے تھے، ایسا لکھا ہے۔ ہم یہ پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ وہ جسے دیکھتے تھے وہ رفع یدین نہیں کرتا تھا، وہ ہندو ہوتا تھا، عیسائی تھا، کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تھا نا، تبھی تو نماز کے مسئلے پہ کھڑا تھا۔ وہ اگر مسلمان تھا تو اس نے کس کو ایسے پڑھتے دیکھا تھا کہ وہ رفع یدین نہیں کر رہا تھا؟ ہمارا بچہ ہمیں نماز پڑھتا دیکھتا ہے اور پھر پڑھتا ہے، کرتا ہے رفع یدین نہیں؟ وہابیوں کا بچہ ان کو دیکھ کر پڑھتا ہے، کرتا ہے نا رفع یدین؟ کیونکہ وہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے، یہ تو مسئلے پہ کھڑا نہیں کرتا تھا اور اتنے اوپر کینکریاں مارتے تھے۔ وہ پڑھنے والا کس کو دیکھ کر سیکھی تھی نماز کے رفع یدین نہیں کرتا تھا؟ اچھا اب آگے کمال ہو گیا، کیا بات، لیکن اتنا تو ہے نا، عبداللہ بن عمر نے کینکریاں تو ماری۔ کہاں لکھا ہے؟ جلد رفع الیدین، حدیث نمبر 15۔ یہ امام بخاری کی کتاب ہے، ایک اور کس کی؟ بخاری شریف نہیں، امام بخاری کی ایک دوسری کتاب ہے جلد رفع الیدین، حدیث نمبر 15 میں لکھا کہ وہ کینکریاں مارا کرتے تھے۔ اچھا جناب نے چونکہ ترجمے لکھے، سندیں نہیں لکھی، دھوکہ نہ دینا تھا، تو ہم سے پوچھ امام بخاری کی جلد رفع الیدین حدیث نمبر 15، راوی ہے ولید بن مسلم۔ راوی کا نام کیا ہے؟ اب اس ولید بن مسلم کا حال مجھے مل جائے، ایک تو دور کی نظر ٹھیک ہو، قریب کی خراب ہو تو بڑا مسئلہ بنتا ہے، قریب کی ٹھیک ہو تبھی مسئلہ بن جاتا ہے۔ کدھر ہے ولید بن مسلم؟ ولید آیا، نعرہ تکبیر، آگے ولید بن مسلم راوی، یہ حدیث کا راوی ہے۔ میں آپ کو حدیث ہی پڑھ کے سنا دوں تاکہ آپ کو پتا چلے ہے حدیث میں یہ بتا کے نہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں حدثنا الحمیدی عن الولید بن مسلم۔ امام بخاری کہتے ہیں مجھے میرے استاد حمیدی نے بتایا، وہ کہتے ہیں مجھے ولید بن مسلم نے بتایا، وہ کہتے ہیں میں نے زید بن ثابت کو سنا، وہ کہتے ہیں میں نے نافع کو سنا، ان ابن عمر کہ ابن عمر جب کسی کو دیکھتے نماز میں رفع یدین نہیں کرتا تھا، آپ کینکریاں مارتے تھے۔ ولید بن مسلم کا نام آ گیا۔ اب ولید بن مسلم ہے کون؟ علامہ ابن حجر اسقلانی نے کتاب لکھی تہذیب، کتاب کا نام کیا؟ ابن حجر اسقلانی کون؟ پوری دنیا عرب ہو کے عجم، منبر کعبے کا ہو کے مدینہ کی ہر جگہ پر ابن حجر اسقلانی کا نام معتبر طریقے سے لیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں حدیث کا راوی صحیح ہے کہ ضعیف ہے، مانتے ہیں کہ بات ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ان کی ہر بات وہی ہوتی نا، غلطیاں تو ان سے بھی ہو سکتی، مگر وہ دوسرے ان کی ساری باتیں تہذیب میں ابن حجر اسقلانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 99 میں کیا لکھتے ہیں؟ کان الولید کثیر الخطا۔ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں نا ترجمہ نہ بھی کیا جائے تو سمجھ آ جاتا ہے۔ کان الولید کثیر الخطا، یہ ولید بڑی غلطیاں کرتا رہتا تھا۔ کان الولید کثیر الخطا، بڑی غلطیاں کرتا رہتا تھا۔ اختلفت علیہ احادیث ما سمع وما لم یسمع، سنی ہوئی اور نہ سنی ہوئی حدیثیں گڈ گڈ کر دیتا تھا۔ کچھ باتیں سنی ہوئی، کچھ سنی ہوئی نہیں، اپنے پاس سے گڈ گڈ وقالت لہو منکرات، منکر حدیثیں بھی بیان کرتا رہتا تھا۔ راوی منکر حدیثیں بیان کرے، راوی غلطیاں کرے، بڑی کرے، حدیثیں گڑبڑ کرے، اس کی حدیث صحیح مانیں گے کہ ضعیف مانیں گے؟ تو پرچہ لکھنے والا
پڑھا تو کہتا تھا میں ساری حدیثیں صحیح لکھ رہا، کہتا تھا میں صحیح حدیثوں سے نماز لکھ رہا ہوں۔ حدیث کا راوی جسے ابن حجر اسقلانی نے لکھا ضعیف ہے، میں نے حوالے چھوڑ دیے ہیں تو ہیں کیونکہ وقت ختم ہے، ورنہ میں کتابوں پہ ڈھیر لگاؤں کس نے ضعیف کہا ہے تو ضعیف حدیثیں سنا کر ہمیں کہتے ہو رفع یدین کرو، تم ثابت تو کرو ذرا۔ مالک بن حویرث صحابی رسول سناتے ہیں کہ جناب حضور کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا تھا، رکوع میں جاتے ہوئے بھی، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی، اور میں عرض کرتا ہوں کتابیں بند ہیں، میں عرض کرتا ہوں مالک بن حویرث کی بات ہم تک کس نے پہنچائی؟ لکھنے والا راوی کون ہے؟ ایک کا نام ابو قلابہ، نام سننا، اور دوستوں دشمنوں کے ناموں کو یاد رکھا کرو، کیا نام ہے؟ ابو قلابہ، مالک بن حویرث صحابی رسول، آگے بیان کرے تو راوی کون؟ ابو قلابہ، ان کا دوسرا شاگرد نام ہے نصر بن عاصم، دو نام لیے میں نے، کیا؟ ابو قلابہ اور اب کتاب کوئی بھی ہو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بخاری میں ہو، مسلم میں ہو، کہیں بھی ہو، میں نے بتا دیا مالک بن حویرث کے دو شاگرد، انہی دو شاگردوں نے بتایا ہے کہ مالک بن حویرث نے دیکھا تھا رسول کریم کو رفع یدین۔ اچھا یہ دو شاگرد ہیں کون؟ اٹھائے کتابیں دین کی، لکھا ہے ابو قلابہ اور نصر بن عاصم، یہ دونوں کہتے تھے ہمیں علی کے ایمان میں شک ہے۔ اللہ اکبر۔ کس کے ایمان میں شک ہے؟ یہ دونوں خارجی ٹولے سے تھے، دونوں خارجی ٹولے سے، جس کے ٹولے کے ساتھ حضرت علی کی جنگ ہوئی تھی، یہ اسی ٹولے کے متمدار ساتھ محبت رکھنے والے بندے ہیں، ابو قلابہ اور نصر بن عاصم، وہ جن کو علی کے ایمان میں شک ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم ان کی سنائی ہوئی حدیثیں سنیں گے، ہم ان کی بتائی ہوئی باتیں مانیں گے، ہم ان کی باتیں مانیں گے جو محمد کی یاد کا نوکر بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم ان کی روایتیں سنیں گے اور مانیں گے جس نے سرکار کی اہل بیت کی محبت کے پہلے دیے ہوئے ہیں۔ ہم کسی خارجی کی باتوں کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کی ہوئی نماز وہی پڑھتے ہیں جو مصطفیٰ کریم نے پڑھی، جو حضور کے صحابہ نے ہمیں بتائی۔ سندوں کا مقابلہ تم نے کرنا ہے تو جب مرضی کر لینا، اللہ کے فضل و کرم سے تیار بیٹھے ہیں، لیکن شرط یہ ہے جو شرطیں خود رکھتے ہو وہی شرطیں ہماری بھی ہوں گی، پھر باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رکھے، سرکار نے صحابہ اور اہل بیت کی غلامی میں رکھے، اور اسی غلامی میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے فضل سے ہم اگر رفع یدین نہیں کرتے تو اس لیے نہیں کرتے نہ علی نے کیا ہے نہ نبی نے کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ کام تھا جو مصطفیٰ کریم نے کبھی کیا، پھر جب چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا۔ حضور نے جو کام چھوڑ دیا ہم نے بھی وہ کام چھوڑ دیا۔ بے شک، بے شک۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ مشکل بات تھی لیکن آپ نے بڑے توجہ سے سنی۔